سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 38 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الأتقیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی فیما فرض اللہ لہ اس چیز میں جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دی سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل یہی دستور ہے اللہ رب العالمین کا ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا معاملہ طے شدہ ہوتا ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور اسی سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اور کسی ایک سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ ہی کافی ہے حساب کرنے والا ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی شان رفعت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا پیغام بھی ہے اور آپ علیہ السلام کو سابق انبیاء علیہ السلام کے طرز پر صبر اور استقامت کی ہدایت اور نصیحت بھی ہے جو بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے لیے دین کا کام کرنے والوں کے لیے بالخصوص یہی ہدایت اور نصیحت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نکاح طلاق کے بعد حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا جو ایک لحاظ سے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اللہ کی طرف سے منع نہیں ہے اس معاملے میں اللہ کے نبی پر بھی کوئی تنگی نہیں جو چیز اللہ پاک نے فرض کر دی طے کر دی مقرر کر دی تقدیر میں لکھ دی جو ہو کے رہنا ہے اس معاملے میں کسی پہ کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی ایک شخص دینی احکامات پہ عمل ہی نہیں کرتا اس کو تو ملامت کی جا سکتی ہے لیکن ایک دینی احکامات پہ عمل کرتا ہے لیکن اس پہ
پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح کیے، عام ایمان والوں کے لیے 4 تک نکاحوں کی اجازت ہے۔ آپ علیہ السلام نے 11 یا 13 نکاح کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ اس پہ بھی اس زمانے میں بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائی۔ آج بھی مغرب کے لوگ، مغرب کے دل دادا، مغرب سے مرعوب بہت سارے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان متعدد نکاحوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہوا، یہ ایسا کیوں کیا نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کو اجازت دی ہے تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ انگلی اٹھائے؟ اللہ پاک فرماتے ما کان علی النبی من حرج، اللہ کے نبی پہ کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ اعتراض کی بات نہیں، فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کر دیا، جو اپنے نبی علیہ السلام کے لیے طے کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو پہلے انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان میں بھی یہی سنت اور یہی عادت اور دستور رہا کہ وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، لوگ انگلیاں اٹھاتے، لیکن وہ کسی طرح سے بھی اللہ کے احکامات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی اسی عادت پہ اور اسی سنت پہ لوگوں نے انگلیاں اٹھائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے اجازت دی تھی، انہوں نے 100 بیویاں کی، 100 ان کی ازواج تھی، ان کی بیویاں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 سے زائد بیویاں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے اجازت دی تھی، لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے رہے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب جب میری طرف سے اجازت ہے تو پھر کوئی تنگی نہیں، لوگ جو باتیں کرتے ہیں کرتے رہے۔ آج اگر اللہ رب العالمین نے شرعی اعتبار سے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے اور ایک مرد 2 3 4 کرتا ہے تو لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جب اس نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے تو اس میں کوئی تنگی اور حرج اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن کریم کے ضابطے ہیں، قرآن کریم کے اصول ہیں۔ جس چیز میں اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے تو منع ہونا چاہیے، اس سے تو ملامت اور اس سے تو لوگوں کے کہنے سننے سے انسان کو رکنا چاہیے۔ لیکن جہاں اللہ کی طرف سے کوئی تنگی نہیں، کوئی پابندی نہیں، تو پھر لوگ چاہے بھلے باتیں کرتے رہے، جیسی مرضی کرتے رہے۔ تو میں اللہ کے محبوب آپ کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کیونکہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، جو اللہ کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو اللہ نے طے کر دیا ہے وہ ہونا ہی ہے۔ اب اگر اللہ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا کہ زینب کا نکاح زید سے ہوگا، پھر نباہ نہیں ہوگا، طلاق ہوگی، اور زید جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے اس کی متعلقہ بیوی وہ آپ کے نکاح میں آئے گی، یہ اگر سارا کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو یہ تو ہو کے رہنا، اس کو کون ٹال سکتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ اور پھر اس کے معاملے میں آپ اس سے گھبرا جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو میرے محبوب یہ بات جچتی نہیں ہے۔ انبیاء سابقین علیہ السلام بھی ایسی باتوں سے گھبرایا نہیں کرتے تھے، آپ بھی نہ گھبرائیں۔ اور فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ
یعنی انبیاء علیہ السلام جن کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغامات کو پہنچانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے، تو ان کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ ڈرتے ہیں تو صرف کس سے؟ اللہ رب العالمین سے، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین اور تبلیغ کے معاملات میں آپ نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، حق بات کہہ دی، طریقہ انداز اچھا رکھا، لیکن حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ دین کا مسئلہ بتانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو کوئی احکامات سے آگاہ کرنا ہے، تو کوئی کیا کہے گا اس کی آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ جو دین کا مسئلہ، جو اللہ کی طرف سے ہدایت اور تبلیغ، آپ علیہ السلام نے اس کا پورا حق ادا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب انبیاء علیہ السلام کی سنت اور عادت یہی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ آج میرے محترم دوستو، انبیاء کے وارثین علماء کی بھی یہی صفت ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو پہنچانے میں وہ کسی کی پرواہ نہ کرے، کسی سے نہ ڈرے، اور جو صحیح حق مسئلہ ہے وہ سب کے سامنے بلا خوف و خطر رکھ کے ڈرنا چاہیے، تو صرف کس سے؟ اللہ رب العالمین سے، کیونکہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، سب کا حساب کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی انسان دین کے کسی مسئلے پہ عمل کرتا ہے، لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو اس کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اس کا حساب بھی اللہ نے لینا ہے، اور ان کا حساب بھی کس نے لینا ہے؟ اللہ ہی نے لینا ہے۔ میرے محترم دوستو، انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہم سب ہیں، نائبین ہم سب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کا فریضہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس معاملے میں ہمیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنا طرز عمل بناتے ہوئے آپ کے دین کی تبلیغ کے کام کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ قرآن کے احکامات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال ہو، وہ ہمیں سب کو پہنچانے چاہیے۔ اب اس معاملے میں ہم کسی کی پرواہ نہ کریں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہتا ہے، اس وقت کی صورتحال کیا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن جو شرعی اور دینی اور سچا مسئلہ ہے، قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی قطعاً تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ طے شدہ ہے۔ ہاں، جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت دی ہے، وہاں اس سے بھی فائدہ ہم اٹھائیں گے، لیکن جہاں دین کی بات طے شدہ ہے اس کو کسی کو چھیڑ چھاڑ کی اجازت بھی نہیں دے گی۔ یہ اللہ پاک نے سنت انبیاء علیہ السلام کی بھی ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی ہدایت ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہدایت ہے، ہم اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہ ڈریں، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم